وہ ماڈریشن کا کام لگتا ہے کہ بورڈ نے نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی غلطیاں ہوئی۔ قرآن سے ریلیٹڈ لگ بھگ 3500 سے زیادہ ویب سائٹس ہیں جو قرآن کو تحریف کرنا، اسے بدلنا، اس طرح کے کام کو کرنا وہ کرتی ہے۔ نہایت نکارا ہے یہ چیئرمین، کراتے ہوئے اس کو جو ہے جیل کے سلاخوں میں بند کر دینا چاہیے۔ یہ ہیں عبدالقیوم انصاری، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین۔ الزام ہے کہ بورڈ کے کام کاج میں ان کی دلچسپی کم، سرکار کو خوش کرنے میں زیادہ رہتی ہے، اسی لیے اخباروں میں ایک ایک پنے کا وگیاپن پرکاشت کراتے ہیں اور شراب بندی مہم کو کامیاب بنانے کے نام پر جاگرکتا ریلیاں نکالتے ہیں، ساتھ ہی عامر سبحانی کے چیف سیکرٹری بننے پر انہیں بدھائی دیتے ہیں۔ اسی کے تحت فوقانیہ اور مولوی کی پریکشاؤں کو کداچار مکت بنانے کے لیے مکھ منتری نتیش کمار اور شکشا منتری وجے کمار چودھری کی اور سے سندیش بھی چھپوایا گیا تھا، لیکن سوموار کو مولوی کے فرسٹ پیپر میں پوچھے گئے سوالوں نے ودیارتھیوں سے لے کر شکشا ویدوں میں بھونچال لا دیا۔ سوال میں ایسی ترٹیاں تھیں کہ ایمان اور دھرم پر آنچ آنے کا وواد کھڑا ہو گیا۔ پٹنہ استھت بہار کے ایک ماتر سرکاری مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کے پرنسپل مشہود احمد قادری ندوی بہار لوک سنواد.net سے بات چیت کرتے ہوئے موجودہ وواد کے لیے چیئرمین عبدالقیوم انصاری کو دوشی ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیے، مدرسہ بورڈ کے ذریعے امتحان ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے اور امتحان کی باضابطہ تیاری کرائی گئی ہے۔ امتحان کیسے لیا جائے گا، کیسے کوشچن سیٹ ہوگا، کس طرح کے افراد کو کوشچن سیٹ کرنے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں، جن کتابوں کا کوشچن سیٹ ہو رہا ہو، ان کتابوں کو پڑھانے والے حضرات ہونے چاہیے۔ پہلی بات یہ تیاری کی جاتی تھی۔ دوسری تیاری مدرسہ بورڈ کے اندر یہ کی جاتی تھی کہ کوشچن جب چھپ کر کے آ جاتا تھا لکھ کر کے، تو چھپنے سے پہلے ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی جو کوشچن کو دیکھتی تھی، جس کو ماڈریشن کمیٹی کہتے تھے۔ وہ ماڈریشن کا کام لگتا ہے کہ بورڈ نے نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ماڈریشن سے فائدہ یہ تھا کہ املا کی غلطیاں بھی درست ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ سوالات جو طلباء کے لیے سخت سے سختر ہوا کرتے تھے، ان کو ایکسپرٹ حضرات جو مختلف علوم اور فنون کے ماہرین ہوا کرتے تھے، وہ آسان کر کے بچوں کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کی اس کے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے، جس نے ماڈریشن کے اوپر توجہ نہیں دی، اور اساتذہ کے انتخاب کے اندر بھی انہوں نے ایسے لوگوں کو چنا ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر نہیں نبھایا ہے۔ اس لیے ہم بورڈ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اس لیے کہ یہ غلطی کسی اردو ادب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ دینیات کا پرچہ اول ہے، جس میں صرف قرآن شریف کی آیات ہیں اور جلالین شریف کے حوالے سے اس میں ساری چیزیں تحریر ہیں۔ اگر ہم قرآن کی آیت کو غلط پڑھیں گے، یا قرآن کے زیر و زبر کو ہٹا کر کے پڑھیں گے اور غلط پڑھنے کی کوشش کریں گے یا غلط لکھیں گے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم گنہگار ہوں گے۔ اس میں گنہگار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طور پر قرآن کے تلفظ کو ادا کیا جائے اور صحیح طور پر قرآن کا املا کیا جائے، تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہ رہے۔ بورڈ اس کے اوپر توجہ دے۔ اگر بورڈ اس پر توجہ نہیں دیتا ہے تو یقیناً بچوں کے اوپر اور اساتذہ کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ مدرسہ شمس الہدیٰ کے اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ممبر محمد نجم الحسن نے ایک ایک سوال کی خامیوں کو وستار سے بتایا۔ سب سے پہلی کی جو تفسیر کے سوالات ہیں، اس میں پہلا جو سوال ہے یا بنی اسرائیل جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں سب سے پہلی جو فحش غلطی ہوئی ہے کہ وہ یا بنی اسرائیل لذکروا کا لام بھی ختم ہے، اور یہ جو لفظ ذکر ہے وہ زال سے ہے قرآن میں، نہ کہ زے سے، کیونکہ اگر زال سے کریں گے تو پھر یاد کے معنی میں آئیں گے، اور اگر زے سے کرتے ہیں آپ تو پھر المذکر والمؤنث جو ہے یعنی کہ تذکیر و تانیث کے معنی میں آئیں گے، اس لیے پوری عبارت قرآن کی متن جو ہے وہ گڑبڑا جائے گی۔ اس لیے یہ پہلی غلطی تو قرآن کی آیت ہی میں ہو گئی۔ دوسری، اسی آیت میں وَلَا تَنْفَعُهَا ہے، جو نہ نفع پہنچا سکتا، نفع پہنچانے کے معنی میں، لیکن انہوں نے جس نے اس سوالات کو چھپائے ہیں، پبلش کرائے ہیں، انہوں نے تنفیسوہا لکھ دیا ہے،
جو کہ ایک دم مکمل قرآن کی عبارت بھی بگڑ جاتی ہے اور اس کے ترجمے اور تفاسیر بھی بگڑ جاتے ہیں. اب جو بچہ اگزام دے رہا ہوگا تو اگر وہ صحیح ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے آیا ہوگا تو ان کو وہ عبارت ہی نہیں ملے گی. جب عبارت نہیں ملے گی تو اوبیسلی پوری ترجمہ اور تفسیر وہ غلط. تو پڑھنے والا بھی چھپانے والا بھی دونوں گنہگار ہوگا. پہلے سوال میں تو اتنی ساری غلطیاں ہیں. دوسرا جو سوال ہے وہ بھی سورہ بقرہ ہی سے ہے. جو جلالین کی تفسیر میں ایک لفظ ہے بادرو, جہاں انہوں نے جادرو کر دیا ہے. اب جہاں میننگ کچھ اور ہونا چاہیے مولاہا فاستبقوا الخیرات, تو وہاں پہ انہوں نے جادرو الی الطاعات لکھ دیا ہے. جو علامہ جلال الدین کی جو تفسیر ہے اس کا مکمل ایک دم منفی عبارت انہوں نے یہاں درج کر دی, جو انتہائی شاید قرآن کے لیے بھی اور جو سننے والے ہیں پڑھنے والے ہیں ان سبوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے. اس لیے ان کی اصلاح بھی ضرورت ہے. تیسرے جو سوالات ہیں اس میں جو ہے فی الآخرہ لفظ ہے علامہ جلال الدین کی جلالین شریف میں, انہوں نے فی ارازتن کر دیا ہے. جہاں آخرت کا لفظ ہے وہاں کھیتی میں آ گیا تو پوری آخرت کی کھیتی گڑبڑا گئی, تو یہاں بھی مکمل غلط ہے. اور وہاں ایک جگہ وہ علد الخصام میں بھی انہوں نے لمخالفت ہی ہونا چاہیے, یہاں پہ یہ غلطی کر دی ہے انہوں نے. ان کے بعد جو ان کی اس آیت پر جو چوتھا یا پانچویں سوالات ہیں جس میں انہوں نے قل لہم یا محمد کی انہوں نے تو پورا مکمل ہی ان کا دھجی ہی اڑا دیا. یہاں آیت میں ہے یصیبکم و یغفر لکم, جو علامہ جلال الدین نے تفسیر کی ہے, انہوں نے یتیمکم لکھ دیا ہے جو مکمل ختم ہو گیا ہے. اور یہاں یصیبکم کا مطلب یہاں کپڑے سے ہے اور یہاں جو ہے یتیم ہو جانے کے میننگ میں ہے, یا چونکہ عبارت بھی دھندلی ہے پتہ نہیں چل پا رہا کیا لکھا ہے. اس کے بعد ایک اور سراسر غلطی دیکھیے قرآن کی آیت کے ساتھ کیسی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے لکھنے میں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ہی کو غائب کر دیا ہے پورا. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے, یہ ختم ہی ہو گیا ہے. جب مغفرت کہاں کس کی مغفرت کیجیے گا, جب گناہ ہوگا تو ذنوبکم لفظ ہے یہاں آگے, لیکن انہوں نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ہی اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ کی جگہ جو انہوں نے علامہ جلال الدین سیوطی نے جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کو یحبکم یا یتیمکم لکھ دیا ہے, جو کہ سراسر غلط ہے. کیونکہ یہاں علامہ جلال الدین کی عبارت جو آپ دیکھیں گے عبارت ابھی وہاں یسیبکم ہے, تو اس کے میننگ بھی مکمل طور پر غلط ہے. اس کے علاوہ جو کوشچن ہے یہ اردو کے الفاظ جو لکھنے میں ہیں اس میں بھی مکمل غلطی ہے. ایما ادنا اور اعلیٰ درجہ کیا ہے, ایمان کا ہوگا, لفظ ہے ایمان کا ہوگا. اچھا ایمان میں یہ اچھا ہوتا کہ نقطہ چھوٹ گیا تو چلتا, لیکن لفظ ایما کے معنی اشارہ کے ہو جاتے ہیں اور ایمان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. تو ادنا اور اعلیٰ, تو اشارہ کا اعلیٰ اور ادنا درجہ کیا ہوتا ہے, تو یہ بھی قرآن کی آیت کے ساتھ ایک مکمل طور پر غلط ترجمہ کیے گئے ہیں. عبارت ایک ملا جلا کر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے سوالات ہیں ان سوالات میں قرآن کی غلطی ہے, اور اس طرح کی غلطی کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کبیرہ میں شامل کر دے اور بعد میں ہمارا آخرت بھی پھنس جائے اس میں. اور پھر اردو عبارت, چونکہ ہم طور پہ بچے جو ہندوستان میں ہیں وہ اردو سے بڑا ان کی محبت ہوتی ہے اور اردو پر ترجمہ کرتے ہیں, اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں, تو اس ترجمہ میں بھی اور ان کے لفظی جو عبارات ہیں اس میں بھی غلطیاں ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ جو بھی پڑھ کر کے اگزام دینے آیا ہوگا وہ مکمل کہیں نہ کہیں وہ کوشچن کو دیکھ کر کے عجوبے میں ہو گیا ہوگا کہ یہ لکھنے والا کون ہے, چھپانے والا کون ہے اور کس کے اشارے پر. کہیں ایسا تو سازش نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے زمانے میں پہلے بھی قرآن میں تحریف کرنے کی دور چلا تھا. لوگ قرآن میں تحریف کر رہے تھے, لیکن اب تو الحمدللہ اس طرح کی خبریں نہیں آتی ہیں. آپ دیکھیں گے یوروپیہ کنٹری میں کم سے کم قرآن کے تحریف کرنے پر اور قرآن سے ریلیٹڈ لگ بھگ 3,500 سے زیادہ ویب سائٹس ہیں جو قرآن کو تحریف کرنا, اسے بدلنا, اس طرح کے کام کو کرنا وہ کرتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی اسی کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں. ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری دانش عابدین نے پورے معاملے کی جانچ کرانے اور مدرسہ بورڈ کے چیئرمین عبدالقیوم انصاری کو ان کے پد سے فوراً برخاست کرنے کی مانگ تک کر ڈالی. دینیات اول کا جو امتحان ہوا اس میں ایسی سازشیں ہیں جو چیئرمین خود اس سازش کو کیا. قرآن کا صحیح نہیں لکھنا, ایسے سوالات ہیں. املے کی بات تو الگ سی چیز ہوتی ہے, سوال کیا پوچھ رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ترمذی سے لگ بھگ سوالات ان کے اندر ہیں,
सूरह बकरा के आयत हैं, इसमें मुकम्मल तौर पर गलत है सवालात। हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास एक मिली तंजीम को जाना चाहिए और इस नाअहल नकारा चेयरमैन को जो है फ़ौरन एक कमेटी बना के इसकी जांच होनी चाहिए। आज तक की तारीख में मैं समझता हूँ, मेरी जितनी उम्र है, कभी ऐसे सवालात हमने नहीं देखा। नहायत नकारा है ये चेयरमैन, इसकी आला सतही जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसे सवालात छपाया, इसका मालिक पता नहीं किसको टेंडर दिया है, बेटा को दिया है, दामाद को दिया है, किस जरिए सवालात छपाए गए हैं, ऐसा नाकिस सवाल। और इस चेयरमैन को जो है इसी सवालात के बुनियाद पर जो है इसकी मुकम्मल जांच, जो अब तक 3 साल से करता आ रहा है, उसकी जांच जो है कराते हुए इसको जो है जेल के सलाखों में बंद कर देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं तो नीतीश कुमार को चाहिए कि फौरी तौर पे इसको जो है बरतरफ करते हुए इसके पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विद्यार्थियों और शिक्षाविदों में रोष इस बात को लेकर है कि कुरान और हदीस जैसे संवेदनशील विषय पर मदरसा बोर्ड ने बड़ी लापरवाही बरती। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी इन दिनों हुकूमत की नशाबंदी मुहिम को चलाने में, आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन ख़ुद उनका बोर्ड इस बीच क्या कर रहा है इसकी उनको ज़रा भी खबर नहीं है। अब हालत ये हो गई है कि सवाल भी गलत, वो भी दीनियात के आने लगे हैं। इससे ये पता चलता है कि वो अपने काम के लिए कितने संजीदा हैं। पता चला है कि उनका कार्यकाल अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है और इसीलिए वो अपने काम पर ध्यान कम दे रहे हैं। नीतीश सरकार की वाहवाही, उसकी तारीफ़ में ज़्यादा लगे हुए हैं। कभी वो शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, कभी बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते हैं अखबारों में, कभी शराबबंदी मुहिम की तस्वीरें अपने वेबसाइट पर लगाती हैं। अब देखना है कि इस हंगामे के बाद क्या होता है। मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net, पटना।